چکی ہے، لیکن ریحان اعظمی نے، میں خود چشمدید گواہوں کے چھڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کوئی آیا اس نے کہا کہ ریحان بھائی نوحہ لکھ دو، انہوں نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، لائن سے بیٹھ جاتے تھے اور رات مکمل ہونے تک ہر ایک کو نوحہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ ان کی برجستگی کا ایک جملہ سناؤں آپ کو۔ کسی نے کہا کہ ریحان اعظمی تم پیسے کیوں نہیں لیتے، ساری دنیا لیتی۔ انہوں نے دلیل کے طور پر ایک امام کی روایت پیش کی کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں دیبل خزائی آئے اور انہوں نے منقبت پڑھی یا مرثیہ پڑھا تو امام نے اسے اشرفیوں کی تھیلی دی، یہاں تک روایت ہے۔ ریحان اعظمی کہنے لگے ہاں دی ضرور، لیکن دیبل نے کھول کے یہ نہیں کہا مولا تھوڑی ہے، تھوڑا اور ڈال دے۔ یہ ایک برجستگی میں بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ نہیں ہوگا۔ جتنی اسکردو سے لے کر کراچی تک یہ لوگ گواہ ہوں گے، جتنی انجمنیں ہیں، محسن جعفری خود تو نہیں آیا لیکن ایک فقرہ اس نے مجھ تک پہنچا دیا کہ جس طرح 72 کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے، اسی طرح ریحان کے بغیر محرم مکمل نہیں ہے۔ اب تو میڈیا بہت آگے پہنچ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک کیسٹ کا انتظار کرتے تھے، وہ 2 محرم کو آتی تھی، جس میں ریحان اعظمی کے نوحے اور ندیم سرور کی آواز میں وہ ایک خدمت ہے، اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی۔ میں اب اس منزل پہ آ رہا ہوں جہاں تھوڑی سی گزارشات سخت ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے میں ریحان اعظمی کے فرزند جناب معصوم عابدی ان سے گزارش کروں گا کہ سچ بولیں یہاں کر۔ میں ان کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کراچی نہیں، اسلام آباد ہے، یہاں پہ آ کے سچ بولنا۔ میں گزارش کرتا ہوں معصوم عابدی سے۔ اجازت؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو، اور ساتھ ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب شکیل انکل، سید رضا کاظمی صاحب، جنہوں نے میرے والد اور کا حق دوستی ادا کیا، 1000 میل دور بیٹھ کر، اور 2 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ پروگرام جو ہے کراچی میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں منعقد ہوا، اور میں اس کے بعد خصوصی شکر گزار ہوں جناب خصوصی مشیر وزیر اعظم نسیم قریشی صاحب اور افتخار عارف صاحب کا، تسلیم قریشی صاحب و معذرت، اور افتخار عارف صاحب کا، اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں آئے۔ میرے جی چیئرمین صاحب، میں معذرت کیونکہ مجھے سب کے اتنا پتہ نہیں ہے، اور میں بس ایک چھوٹی سی بات یہی کروں گا۔ ویسے تو میں ایک بہت مشکل ہوتا ہے ایک اولاد کے لیے اپنے باپ کے لیے بولنا یا اپنے کسی سینئر کے لیے بولنا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ باپ تو سب کو جو ہے عزیز ہوتا ہے، لیکن باپ اگر ریحان اعظمی ہو تو جتنا بارگاہ پروردگار میں شکر ادا کروں کم ہے۔ اور باتیں تو بہت ہیں کرنے کو، شکیل انکل نے کہا سچ بولو، لیکن مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، اور جو لوگ ساتھ تھے ان کے دن رات، وہ اب گھر آ کے ہماری خیریت تک نہیں پوچھتے، لیکن ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کام پپا کر کے گئے ہیں، جن ہستیوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ہمیں اجر وہ دیں گے اور پپا کو اس کا اجر ملا ہے اور ملتا رہے گا۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور بس یہ ایک بات یہی ہے کہ میں بولنے سے مجھے کسی کا میں نام لوں یا کچھ کروں، بہت سب جانتے ہیں کون ان کے قریب تھا کتنا، اور اب نہیں ہے لوگ، تو مجھے کہہ کے جو ہے بات لمبی کرنے کا میں خود یہاں عارف صاحب کو سننے آیا ہوں اور لوگوں کو سننے آیا ہوں، اور بس میں پپا کی کلام کے جو ہے حمد اور نعت کے 2 سے 3 شعر سناؤں گا، اور بس اجازت ہے۔ دودھ پڑھ دیں محمد والے نعت کے چند شعر اس کے ہاتھ میں۔ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے،
ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے، کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے، اور وہ ایسا منصف آخر ہے روبرو جس کے، وہ ایسا منصف آخر ہے روبرو جس کے، میرے خلاف میرا دل بیان دیتا ہے، میرے خلاف میرا دل بیان دیتا ہے، میرے خلاف میرا دل بیان دیتا ہے۔ ریحان اعظمی اس کی عطا کا کیا کہنا، ریحان اعظمی اس کی عطا کا کیا کہنا، زمین والوں کو جو آسمان دیتا ہے، زمین والوں کو جو آسمان دیتا ہے۔ اور ایک نعت سے چند شعر۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، اور لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی، یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی۔ اور دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ، دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ، دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی، دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی۔ نعت لے جاؤں گا ریحان یہی پیش خدا، نعت لے جاؤں گا ریحان یہی پیش خدا، اس سے اچھی کوئی سوغات نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی کوئی سوغات نہیں ہو سکتی۔ اور جاتے جاتے بہت اچھی تقریر سننے کو ملی میرے، جیسے کہ کہوں گا کہ پپا نے بہت ٹی وی کے لیے کام کیا، نواد بھی لکھے، لیکن جب سے جو ہے نوحہ گوئی کا آغاز کیا تو وہ اس در سے شہزادی کے اتنی عزت انہیں ملی، معاوضہ انہوں نے 1 روپیہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی نہیں لیا، اور پپا یہی کہتے تھے کہ جو ہے اس ذکر کو اگر جو ہے پھر تاثیر نہیں رہتی اگر اس کا معاوضہ لے لیا تو۔ اور کہوں گا ایک شعر میں کہ کچھ لوگ جہاں میں آتے نہیں، کچھ لوگ اتارے جاتے ہیں، اور میرے والد اسی کام کے لیے آئے تھے اور اتنا نام کمایا، میرے بولا نہیں جا رہا ہے، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے لوگ سامنے موجود ہیں۔ بس آخر میں جاتے آتے ایک شعر کہ تلقین کرو صبر کی بے شک مجھے، لیکن تلقین کرو صبر کی بے شک مجھے، لیکن اے شہر کے لوگوں میرا نقصان تو دیکھو۔